السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمام؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میری پچھلی ویڈیو حمزہ اور الف کے بارے میں تھی اور عین کے بارے میں، کہ ان کو ہم کیسے پہچانیں۔ امید ہے کہ آپ کو وہ ویڈیو اور حمزہ اور الف کے بارے میں جو فرق تھا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، یہ موضوع حروف اور احکام تجوید ان سے تھوڑا سا الگ ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید میں وہ کون سی صورت ہے جس کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوگا۔ یوٹیوب پر آپ کو بہت سے لوگوں نے بتایا ہوگا کہ وہ کون سی صورت ہے کہ جس کی شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ تو بتا دیتے ہیں سب، اب بسم اللہ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے یہ نہیں بتاتے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورۃ التوبہ وہ صورت ہے جس کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو صورت ہے 10 پارے میں سورۃ توبہ، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر اور کفار پر اپنا غصہ اور غضب بتایا ہے۔ سورۃ توبہ یہ ہے وہ صورت قرآن مجید کے 10 پارے میں۔ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کفار پر اپنا غصہ اور غضب بتایا ہے۔ اور ہم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، رحم والا۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین پر اپنا غضب بتایا ہے، غصہ بتایا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ کا مطلب ہے رحم کرنے والا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین پر اپنا غصہ اور غضب بتایا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اسی لیے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ کون صورت ہے، وہ کون سا طریقہ ہے؟ یعنی کہ ایک طریقہ ایسا ہے کہ اس صورت کے شروع میں ہم بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کے لیے تلاوت کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو کر کے ہم نے قرآن شریف کھولا اور پڑھنا شروع ہی ہم نے سورۃ توبہ سے کیا، تو پھر ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے۔ اس میں پھر ہم بسم اللہ کو ہٹائیں گے نہیں۔ پھر ہم اب کیونکہ اب ہم سورت کی تلاوت نہیں کر رہے، اب ہم نے قرآن مجید کھولا ہے، اب ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اسی لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہم دونوں پڑھیں گے۔ لیکن اگر سورۃ توبہ سے پہلی والی سورت کو ہم ختم کر رہے تھے اور پڑھتے ہوئے آ رہے تھے اور آگے سورۃ توبہ آ گئی، تو پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے اور ڈائریکٹ سورت سے شروع کریں گے۔ جیسے کہ آپ نے وضو کیا اور وضو کر کے اب آپ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ریڈی ہوئے، تو پھر جیسے کہ میں بتاتا ہوں آپ کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اس طرح آپ نے تلاوت شروع ہی سورۃ توبہ سے کی، تو پھر آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنے ہوں گے، پھر آپ بسم اللہ کو اسکپ نہیں کر سکتے۔ لیکن سورۃ توبہ سے پہلی والی سورت اگر آپ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے تو پھر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں اور ڈائریکٹ سورۃ توبہ شروع کر لیں۔ تو یہ تھی آج کی اس سورت کے بارے میں، کہ ہم اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، تو کیوں نہیں پڑھ سکتے، اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو وہ کون سا طریقہ ہے کہ اس سورت کے شروع میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی سورۃ توبہ کے بارے میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ اسی بارے میں
اس طرح کی اور کچھ چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، احکام تجوید اور تجوید کے حساب سے انشاءاللہ اس طرح میں کوئی اور ویڈیو اچھی سے اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے